بھاگے ہو اور اب بکواس کیا کر رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ. کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی. ہم بغیر تلوار کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر گنڈوں کے آئے تھے. جو اہل بیت کا سچی مچی کا ہوگا، بکواس نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں اہل بیت اہل بیت. کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے، اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو، اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا. وہ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. ہم منگولوں کی اولاد ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے، جدوں وہ کافر سن، اور انہوں منگول مسلمان ہو جان. آپ کبھی آ جاؤ پارک میں مقابلہ کرو، کبھی آ جاؤ انشاءاللہ. بڑی بات نہیں ہے، ہم بھی منگول ہیں. صحیح ہے نا؟ وہ سنا ہے منگول والا واقعہ؟ آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے یار. او بھائی ابھی ایک منگول بھی ایک آئے ہیں مارکیٹ میں، چلیں چھوڑیں. تو آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. افسوس کی بات ہے یار. اب تو منگول آ گئے ہیں بھائی مارکیٹ میں. خیر جی، جب نہیں پتا تو جو بات نہیں پتا وہ پھر مزہ نہیں ہے بتانے. آپ کو پتہ ہے نا منگول کا، منگولوں کے بہت بڑے کارنامے ہیں، جدید لیٹسٹ بڑے زبردست کارنامے چل رہے ہیں. خیر، تو ہم منگول ویسے ہیں نہیں. تو ہم نے کیا کیا، ہم ککے زئی پٹھان ہیں، تو ہم منگول نہیں ہیں. خیر ہم نے کیا کیا، جو آدمی میرے بھائی ہم سے ڈر کے بھاگ، رسک تو ہم نے لیا تھا نا، اپنی جان پہ کھیل کے. وہاں کس طرح سے 48 گھنٹے ہم نے گزارے ہیں ہمیں پتہ ہے. لوگ کہہ رہے تھے یار کوئی دہشت گرد مار دے گا اور بدنام کرے گا، انجینئر نے کیا یا فلانے نے کیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نئی کہانی ہو سکتی ہے. میں نے کہا نہیں، یہ ایک دفعہ یہ ٹاپک ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. میں سامنے بیٹھوں گا اس کے دلائل کی، میں پول پٹیا اس کے سامنے کھولوں گا. لوگ کہتے ہیں آپ ویسے کلپ ریکارڈ کروانے میں خیانت ہوتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے. یہ کیا کرتا ہے، آدھی بات لیتا ہے آدھی پی جاتا ہے، اس کی غلط سلط تعویلات کر دیتا ہے. تو وہیں ہم گچی پکڑ لیں گے کہ یہ آپ غلط بول رہے ہو. سامنے بیٹھ کے جو بات ہوتی ہے وہ چینلوں پہ تبادلوں میں نہیں ہوتی. وہ یہ شرارت کرتا ہے. اس کو چاہیے کہ یہ کسی کے خلاف بولے، وہ اس کے خلاف یوٹیوب پہ جواب دے، پھر یہ اس سے اس کی رینکنگ اسی چیز سے تو بڑھتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی عالم کے خلاف کلپ لے کر آتا ہے. میں کہتا ہوں اس کی مجبوری یہی ہے، کیونکہ وجہ شہرت ہی یہی ہے. اور آخر میں پھر کہہ رہا ہوں، آن لائن آ جائے بات کرنے کا تو وہ آئیں آن لائن ہمارے چینل پہ کہیں گے، جو شاید اور بلا چینل پہ. تو میں تو آتا ہوں لائیو، الحمدللہ سال ایک سے آ رہا ہوں. وہاں پہ آنا ہے، وہاں پہ آ جائیں. ہر جمعے کو میں لائیو ہوتا ہوں. آپ آ کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے کامنٹس کریں، آپ کو لنک بھیجیں گے، جوائن کریں. آپ کہیں گے کہ آپ کا کوئی چینل ہے، اس پہ بھی میں آنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں آگے اسے جوائن کروں گا. لیکن الحمدللہ اکیلے ہم قرآن و سنت کے دلائل میں آپ کو ناکو چنے چبوانے کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے جو چیلنجز کیے ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا. میرا آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ آپ ایک چونچو کا مربع ہیں. آپ کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. آپ بہت سارے جھوٹے الزامات لگا چکے ہیں علماء دیوبند پہ، اہل حدیث علماء پہ، بریلوی علماء پہ، تبلیغی حضرات پہ. تو میں انشاءاللہ آپ کی شخصیت کو دنیا کے سامنے آن لائن ایکسپوز کروں گا کہ محترم نے بہت سارے بھنڈ مارے ہیں، حدیث پہ بھی آپ نے جھوٹ بولے ہیں. اگر جواب نہیں دوں گا تو لوگ سمجھیں گے صحابہ کرام کا مسئلہ کمزور ہے اور ان لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہے، تبھی یہ مناظرے سے بھاگ رہے ہیں. تو میں اس لیے آپ کو پازیٹیو رسپانس دے رہا ہوں کہ میں تیار ہوں. لیکن انشاءاللہ میں آپ کی بھی پول پٹیاں دنیا کے سامنے آن لائن کھولوں گا اور آپ اس کے لیے تیار ہیں.